الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ آج ہم واقعہ نمبر 8 سنیں گے، اور یہ واقعہ ایک نوجوان ینگ صحابی رسول کا ہے۔ اس واقعے میں ہم ایمان کی حلاوت بھی دیکھیں گے، ایمان کی مٹھاس بھی دیکھیں گے۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ پر توکل اور یقین کسے کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتائے گا اسلام پر، دین پر، ایمان پر استقامت کس چیز کا نام ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتائے گا اطاعت نبی کسے کہتے ہیں، اطاعت رسول کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان پائے جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، لیکن شیطان ان کو بہکاتا ہے، یا شیطان کے چیلے ان کو جب بدگمان کرتے ہیں یا پھر بہت ساری سنتوں پہ طعنے دیتے ہیں تو وہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی داڑھی کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی پاجاموں کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی اسلامی لباس کو اترواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمام نوجوانوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے خاص کر۔ آئیے ذرا سنتے ہیں اس واقعے کو، دل لگا کر سنیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، اور وہ صحابی رسول جس کا واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں، اسلام لانے سے پہلے ان کا نام تھا عبد العزیٰ۔ وہ اپنے چچا کے زیر کفالت رہا کرتے تھے، چچا کے زیر نگرانی رہا کرتے تھے، چچا کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بکریاں چرا رہے تھے چچا کی، اچانک کسی صحابی رسول نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کی آیتوں کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا یارو کہ کان سے ہوتے ہوئے قرآن مجید کی آیتوں نے ان کے دل کو دستک دی، اور وہ اسلام میں، ایمان میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ایمان اور اسلام ان کے دل میں قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے اتر گیا، وہ اپنے چچا کے پاس گئے۔ چچا کٹر اسلام مخالف شخصیت ہے، ماں بھی ابھی ایمان نہیں لائی ہے، یہ ایمان لا لیے، ینگ ہیں، 17-18 سال کے یہ نوجوان صحابی ہے۔ جب ان کے دل نے قرآن مجید ان کے دل میں اترا، اور قرآن مجید نے صدا لگائی، کب تک کفر پر رہے گا، کب تک شرک پر رہے گا۔ جب انہوں نے دل کی آواز کو سنا، اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، چچا کے پاس آئے، اور چچا کے پاس آ کر کہنے لگے، اے میرے چچا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ اسلام لانے کے بعد اپنے چچا کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میں اسلام لا چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ چچا غصے کے مارے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بھتیجے، کیا تو بددین ہو گیا ہے؟ کیا تو بے دین ہو گیا ہے؟ تو نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کہنے لگے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین، اسلام لانے کے بعد ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رکھا، پرانا نام ان کا عبد العزیٰ تھا۔ چچا کہنے لگا، اے عبد العزیٰ، کیا تو بے دین ہو گیا ہے، بد دین ہو گیا ہے؟ تو نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ تو کہنے لگے، ہاں، اسلام میرے دل میں گھر کر گیا ہے، اسلام میرے دل میں پیوست ہو گیا ہے، ایمان میرے دل میں پیوست ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کے پاس سے جانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ چچا غصے سے کہنے لگا، میرے بھتیجے، تو جانتا ہے تیرے سر کے اوپر جو عمامہ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بھتیجا کہنے لگا، چچا جان، آپ کا دیا ہوا ہے۔ پھر کہنے لگا، چچا،
भतीजे तू जानता है तेरे जिस्म के ऊपर जो कुर्ता है वो किसने दिया है, किसके पैसों से तूने लिया है? तो कहने लगे ये कुर्ता आपके पैसों से लिया है, आपने दिया है। फिर चचा कहने लगा ये जो इज़ार है, ये जो तू पहना हुआ है, ये किसके पैसों से तूने लिया है? तो कहने लगे चचा जान आपके पैसों से लिया है। कहने लगा चचा ये अमामा जो सर पर तूने बांधा हुआ है ये किसके पैसों का है? कहने लगे आपके पैसों का है। तो चचा कहने लगा जब अमामा मेरे पैसों का है, कुर्ता मेरे पैसों का है, इज़ार मेरे पैसों का है, सारी चीज़ें तेरे जिस्म के ऊपर मेरे पैसों की है, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है तो ये सारी चीज़ें उतार। देखिए इस वाक़े के ज़रिए से हमको पता चलेगा इस्लाम पर, ईमान पर इस्तिक़ामत किसे कहते हैं, नाजुक तरीन हालात में इस्लाम पर डट जाना किसे कहते हैं। मैं नौजवानों से कहूँगा किसी ने बदगुमान कर दिया, दीन का काम ना छोड़े, शैतान ने बहका दिया, नबी की सुन्नतें ना छोड़े, किसी ने ताना दे दिया, नबी की सुन्नतों से रुगर्दानी इख्तियार ना करे। और अगर मैं और आप कमज़ोर हो तो ये हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन का वाक़या ज़रूर सुने, जिसके बाद हमें ईमान की हलावत भी मिलेगी, दीन पर इस्तिक़ामत भी हमारे अंदर पैदा होगी और हमें पता चलेगा इताअत रब किसे कहते हैं और इताअत नबी किसे कहते हैं। चचा कहने लगा ठीक है तू जाना चाहता है चला जा, लेकिन अमामा उतार अपने सर से। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन कहने लगे, जिनका नाम अब तक अब्दुल उज़्ज़ा था, चचा जान मुझे घर को जाने दीजिए, मैं घर जाऊंगा, चादर लूंगा, अपने जिस्म पर लपेट लूंगा और आपकी ये सारी चीज़ें लाकर दे दूंगा। लेकिन चचा की जिहालत देखिए, चचा की हिक्कारी देखिए, चचा की हड्डर्मी देखिए, चचा की इस्लाम दुश्मनी देखिए, दीन दुश्मनी देखिए, नबी दुश्मनी देखिए। चचा कहने लगा अगर तू जाना चाहता है यहाँ से सबसे पहले अपना अमामा उतार। तारीख गवाह है यारो, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब गवाह है ज़ादुल माद कि हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन ने अपना अमामा उतारा, सर पे से उतार कर चचा के सामने रख दिया, इस्लाम की खातिर, अल्लाह के रसूल की खातिर, अल्लाह की फरमाबरदारी की खातिर अपना अमामा उतार कर रख दिया। चचा कहने लगा कुर्ता भी उतार, कुर्ता उतारे, अमामा उतारने के बाद कुर्ता भी उतार दिए। चचा कहने लगा अब इज़ार भी उतार। तो हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन कहने लगे चचा इज़ार तो रहने दो, नंगा हो जाऊंगा, बरहना हो जाऊंगा, घर जाने दो, मैं इज़ार आपको लाकर दे देता हूँ। कहा नहीं, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है तो इज़ार भी उतार। तो हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन ने अपना इज़ार उतारा और बरेना हो गए, मादरजात नंगे हो गए। 17-18 साल के यंग नौजवान साहबी, देखिए ज़रा इस्लाम की खातिर किस तरह सहाबा इकराम ने मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद दीन पर इस्तिक़ामत इख्तियार की है, दीन के साथ सौदेबाजी नहीं की, अपना अमामा उतारा और मादरजात नंगे हो गए। चचा के घर से निकले, चचा के घर से निकले, लोग देख रहे हैं कि अब्दुल उज़्ज़ा ये मादरजात नंगे जा रहे हैं, बरहना जा रहे हैं। लोग कहने लगे अरे अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या हालत कर ली है तूने अपनी? तो शर्मा रहे नहीं, घबरा रहे नहीं, डर रहे नहीं, कौन क्या कहेगा, कौन ताने देगा, कौन इल्ज़ाम लगाएगा। क्या कह रहे हैं मालूम आपको? कह रहे हैं अल-आन अना मोमिनुन, अल-आन अना मोमिनुन, नारा लगाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अल-आन अना मोमिन, अब मैं पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान हो गया, मैंने इस्लाम की खातिर अमामा उतार दिया, मैंने इस्लाम की खातिर कुर्ता उतार दिया, मैंने इस्लाम की खातिर अपना तहबन उतार दिया, अपना इज़ार उतार दिया। और इसी हालत में घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद खटका दिए। माँ ने कहा कौन? कहने लगे मैं हूँ। जब माँ ने दरवाज़ा खोली तो ना मादरजात नंगे खड़े हैं, बरहना खड़े हैं। माँ ने गुस्से से दरवाज़ा लगा दिया। कहने लगी अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या हालत बना कर आए हो, किसने किया है तुम्हारे साथ? तो कहने लगे ये तुम्हारे देवर ने, मेरे चचा ने ये हालत की है। कहा क्यों की है?
تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کسی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور میں نے گواہی دی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ماں بھی غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور کہنے لگی کیا تو بددین ہو گیا ہے، باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جا یہاں سے نکل جا۔ تو ماں کو روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے میری ماں، میری دولت میرے بھائیوں کو دے دے، لیکن مجھے ایک کمبل دے دے، ایک چادر دے دے، تاکہ میں وہ چادر جو ہے لپیٹ کر اپنے جسم کے اوپر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں۔ ماں نے غصے میں چادر دیا، لیکن کیا کیا، دیوار کے اوپر سے پھینک کر چادر دیا، لے بولے یہ چادر لیے، دو ٹکڑے کیے، ایک کو ازار بنایا، ایک کو کندھے پہ ڈالے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے مدینہ منورہ کی طرف۔ اور جب مسجد نبوی پہنچے یارو، ایک کونے میں مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ جب جا کر بیٹھے تو کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آئے۔ آپ کی نگاہ پڑی، کوئی نوجوان ہے جو چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ نے دیکھے تو پہچان لیا، آپ نے کہا عبدالعزیٰ کیسے کیا آئے ہو؟ تو حضرت عبدالعزیٰ بعد میں جو حضرت عبداللہ ذو البجادین ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اور اپنی پوری رودات سنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رودات سنانے کے بعد کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کہا اللہ تمہارے ایمان کو، اسلام کو قبول کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنے لگے۔ جنگ کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، حضرت بلال ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے۔ تو یہ جنگ کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ بھی نکلے، حضرت عبداللہ ذو البجادین۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ۔ یہ جنگ کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک جگہ ٹھہرے۔ اچانک حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھا، تیز بخار چڑھا، اور دیکھتے ہی یہ اتنا تیز ہوا بخار، اسی بخار کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اسی جنگل میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عبداللہ ذو البجادین کا بخار کی تاب نہ لانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اس بھائی کے لیے پانی گرم کیا جائے تاکہ اس کو غسل دیا جائے۔ صحابہ اکرام نے پانی کو گرم کیا، چولہے کو دہکایا گیا، پانی گرم ہو گیا تو آپ کے لیے قبر کھدوائی گئی، آپ کو غسل دیا گیا۔ اور یارو اس صحابی کا کیا کہنا، اس ینگ صحابی کا کیا کہنا، یہ وہ صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ خود اللہ کے رسول نے پڑھائی، جن کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی، اور گڑھے میں خود اللہ کے رسول اترے۔ کیا مرتبہ اور مقام ان لوگوں کے۔ جب پانی گرم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے اس صحابی رسول کو، ینگ صحابی رسول کو غسل دیا، کفنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ خود گڑھے میں اترے، آپ ایک گڑھے میں اترے۔ جب آپ اترے تو اوپر سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ اکرام نے آپ کو گڑھے میں اتارنے کے لیے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لینے لگے تو صحابہ اکرام کے ہاتھ سے یہ چھوٹ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا کرتے ہو، تم جانتے ہو یہ کون ہے، یہ تمہارا بھائی عبداللہ ذو البجادین ہے، آرام سے دو ذرا۔ اور یارو
قرآن مجید نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے بشارت دیتے ہیں نہ غم کرو نہ تم ڈرو، اللہ رب العالمین نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے، وہ جنت تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے ڈانٹا صحابہ کرام کو، آرام سے دو، تمہارا بھائی عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور قبر میں اتر کر جو ہے جب ان کو دفنایا گیا اور قبر بن کے تیار ہو گئی، ذرا دیکھیے آخری بات بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کس طرح صلے دیتا ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو معمولی باتوں کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کے چیلے اگر ان کو بدگمان کر دیتے ہیں تو یہ دینی کاموں سے روگردانی کرتے ہیں۔ ذرا عبداللہ ذوالبجادین کے اس واقعے سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے کتنے نازک ترین حالات میں بھی حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے اسلام سے سودے بازی نہیں کی، ایمان کو نہیں چھوڑا، استقامت کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ رب العالمین نے صلہ بھی کیسا دیا، قبر بن کے تیار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے اے اللہ، جب عبداللہ ذوالبجادین نے اسلام کو قبول کیا میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب عبداللہ ذوالبجادین نے امامہ اتارا جب بھی میں خوش تھا، جب اس نے کرتا اتارا جب بھی میں خوش تھا، جب اس نے ایزار اتارا جب بھی میں خوش تھا، جب وہ برہنہ ہو گیا جب بھی میں خوش تھا۔ اللہ، جب وہ گھر سے نکلا مدینہ منورہ کی طرف میں خوش تھا، جب مسجد نبوی پہنچا میں خوش تھا، جب اس نے میرے سامنے اسلام کا اظہار کیا جب بھی میں خوش تھا، جب وہ میرے ساتھ رہنے لگا، علم حاصل کرنے لگا جب بھی میں خوش تھا۔ اللہ، جب وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے نکلا جب بھی میں خوش تھا۔ اللہ، جب میں جنگل میں پہنچا عبداللہ ذوالبجادین کے ساتھ اس وقت بھی میں خوش تھا۔ اللہ، جب عبداللہ ذوالبجادین کو بخار آیا اس وقت بھی میں خوش تھا۔ اللہ، جب عبداللہ ذوالبجادین کا دم نکلا، روح قبض کی گئی جب بھی میں خوش تھا۔ اے اللہ، میں عبداللہ ذوالبجادین سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ کس کی قبر پر کھڑے رہ کے فرما رہے ہیں؟ ایک ینگ 17-18 سال کے صحابی رسول کی قبر پر کھڑے رہ کر فرما رہے ہیں اللہ، میں عبداللہ ذوالبجادین سے خوش تھا، تو بھی خوش ہو جا رضی اللہ عنہ۔ کیا ان کے مرتبے اور مقام کے ٹھکانے یارو؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی قبر پر سو گئے اور سو کر کہنے لگے اے کاش عبداللہ تیری بجائے یہ میری قبر ہوتی، کیا مرتبے تیرے کہنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ینگ صحابی رسول کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ میں اس سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ یہ ہے دیکھیے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا ولولہ انگیز واقعہ، جس کے اندر جو ہے ہر طرح کی نصیحت ہے، ایمان ہے، استقامت ہے، ولولہ ہے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، اور خاص کر نوجوان طبقہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں نے اس واقعے کو رکھا ہے اسی اخلاص کے ساتھ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نوجوانوں کو قرآن و سنت کی طرف آ کر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔